اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ سورہ رعد آیت 11۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد دیگر آنے والے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو بحکم خدا ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کو برے حال سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اس آیہ مجیدہ کے سلسلے میں پہلی گفتگو ہو گئی۔ آپ کو بتا دیا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے بارے میں پچھلی نشست میں گفتگو ہو گئی تفصیل سے، اور آپ کو بتا دیا کہ معقبات کیا ہے، اور اللہ کے حفاظتی حصار میں انسان ہوتا ہے، اس کی تقدیر اور اٹل فیصلہ زندگی کے بارے میں آنے تک، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان محافظین کو ہٹا دیتا ہے اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے خدا جب کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ یہاں سے رسالۃ معاف کی وہ دعا اس کا ذکر نہیں ہوا تھا، ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کے آپ جاتے تھے محراب عبادت میں اور یہ دعا مانگتے تھے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ میرا مالک مجھے اپنے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑ۔ یہ اگر اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا زندہ رہنا یا اس کا ہدایت کے راستے پر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی الگ مباحث آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس سلسلے میں ہم نے بحث کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پہلے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہباں موجود ہے، پہرے دار موجود ہیں۔ وہ آپ کو بتا دیا داخلی اور خارجی پہرے دار انسان کے وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے کہ باہر سے آنے والے جو بیماری ہے میکروبس کا ایک حملہ ہوتا ہے، وہ بھی بتایا کہ 2 گیٹوں سے وہ حملہ آور جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، ہاتھ اور منہ کے ذریعے سے باہر۔ اس لیے اسلام میں بھی بہت تاکید ہے کہ ہاتھ دھو لیا کرو، عمریں لمبی ہو جائے گی، اور منہ صاف کرو، مسواک، دونوں پر زبردست تاکید ہے۔ اور یہ بات ابھی انسان کے لیے بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ باہر سے جانے والے جتنے بھی خطرات ہیں دو ذرائع سے، 2 گیٹوں سے، ہاتھ اور منہ سے داخل ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو صاف رکھو۔ اور اگر داخل بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک داخلی نظام ہے، ایک فوج تیار ہے، وہ فوج جو ہے وہ تعاقب کرتی ہے بعد سے آنے والی ان قاتل میکروبس کا، لہو معقبات، ان کے تعاقب کرنے والے انسان کے داخل میں بھی موجود ہے اور خارج میں بھی موجود ہے۔ اس پر گفتگو ہو گئی۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ پہلے لہو معقبات، ہر انسان کی بات ہو گئی، انسان کے لیے۔ انسان بحیثیت انسان جب آتا ہے تو پھر ہر انسان کہنا صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں ہر شخص کے آگے اور پیچھے کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ ایک کلی حکم کا ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد، لہو معقبات کے بعد
ایک کلی حکم ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ معاقبات، یہ حفاظتی حصار ہر فرد کے لیے بھی ہے اور ہر قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون میں تحفظ ہے۔ ہر قوم کے لیے اس کے عزت کا تحفظ ہے، اس کی شرافت کا تحفظ ہے، اس کی زندگی کا تحفظ ہے، اس کے رزق اور روزی کا تحفظ ہے، سب کچھ ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون وضع فرمایا ہے اس قانون کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ ایک بات میں عموماً آپ طالب علموں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بات امور میں پہل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد پہل نہیں کرتا۔ اللہ پہلے ہم کو پیدا فرماتا ہے، خلق فرماتا ہے، خلق کرنے کے بعد زندگی کے لیے ضرورت کے سارے سامان جو ہے ہم کو فراہم کرتا ہے، سوجھ بوجھ دیتا ہے، عقل دیتا ہے، اعضاء و جوارح، اور ایک وسیع و عریض زمین بھی دے دی اور اس میں سب کچھ انسان کے لیے ودیعت فرمائی، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہل کیا ہے ان چیزوں کے فراہمی میں۔ ان چیزوں کے فراہم کرنے کے بعد اور میدان سامنے رکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب خود کرو۔ اب خدا کچھ نہیں کرتا، خدا کوئی پہل نہیں کرتا، ہم کو خود کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ہم اس سلسلے میں آپ کو کچھ آیتیں جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے کہ اللہ پہل نہیں کرتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، مدد تم نے کرنا ہوگا پھر اللہ مدد کرے گا، اللہ پہلے نہیں کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلے جہاد اور جد و جہد، کوشش اور سعی اور محنت کرنا ہوگی، پھر ہم راستے کھولیں گے۔ آرام سے لیٹے رہیں کوئی راستہ نہیں کھلے گا، اللہ پہل نہیں کرے گا۔ 20 آیات اسی موضوع پر کہ اللہ پہل نہیں کرے گا، ہم کو خود پہل کرنا ہوگا۔ اللہ نے ایک مرحلے تک پہل کیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پہل نہیں کرتا، ہم کو کرنا ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ نے جہاں پہل کیا ہے، اللہ نے سب کچھ دے دیا، ایک وسیع و عریض زمین دے دیا، عقل، اعضاء و جوارح سب کچھ دے دیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ ہمارے لیے، اور پھر جاؤ یہ جو تمہارے لیے خلق کیا ہے اس کو کھاؤ پیو، اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ اب خدا جو ہے وہ منہ پہ لقمہ تو نہیں ڈالے گا، ہاتھ دیا ہے، عقل دی ہے، لقمہ ہم نے خود تلاش کرنا ہے، عزت بھی آپ نے خود بچانا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کس چیز میں تغیر نہیں لائے گا، کس چیز میں؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے عنایت فرمائی ہے اس میں اللہ خود تبدیلی نہیں لائے گا، پہل نہیں کرے گا۔ اللہ پہل نہیں کرے گا، پہلے آپ کو عقل دے دی، آپ کو ہوش و حواس دے دی، آپ کو اعضاء و جوارح دے دی، وسیع و عریض زمین دے دی، اس زمین میں ہر چیز ودیعت فرمائے جو آپ کی زندگی، صرف زندگی کے لیے نہیں، آپ کی عزت و وقار کے لیے بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب ودیعت فرمائے، زمین میں سب کچھ دے دیا، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ سورج 1 منٹ میں سال بھر کی انرجی فراہم کرتا ہے، یہ اور زمین میں بھی کون سی کس چیز کی کمی ہے؟ یہ زمین جو ہے اتنی فیاض زمین اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب جاؤ میدان میں کام کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ نے جہاں تک پہل کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک وہ چیز کیا پہل کیا ہے، ایک تو تکویناً اور ایک تشریعاً قانون وضع کیا ہے، قانون بھی دے دیا ہے، تکویناً ایک وسیع و عریض سرزمین عنایت فرمائی ہے اور عقل دی۔ اس کے بعد اگر انسان 2 صورتیں ہیں، اس کے بعد 2 صورتیں کہ آپ اگر نیک بنتے ہیں، اصلاحی کام کرتے ہیں، بہتر کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
آپ کی یہ صورتحال برقرار رکھے گا بلکہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھے ہو اور اللہ آپ کے ساتھ نتیجہ برا دے دے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ آپ محنت کرے، جفا کشی کرے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی نہ دے، نہیں ہو سکتا۔ آپ نیکی کرے اور اصلاح کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق نہ دے، مزید توفیق نہ دے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، یہ لازم ہے، ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ دو صورتیں ہیں کہ آپ اچھے رہتے ہیں اور اللہ بھی اچھا وہ کرتا ہے آپ کے ساتھ، نعمتوں میں فراوانی کرتا ہے، مزید توفیق دیتا ہے، مزید راستے کھولتا ہے آپ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ہم خراب کام کرتے ہیں، ہم اغیار پرستی کرتے ہیں، غیروں کے غلام بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فساد کرتے ہیں، رشوت خوری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، خرابی کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد عمل؟ رد عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو روک دے گا، انسان کو مزید ذلت اور خواری میں ڈال دے گا۔ یہ ضروری نہیں، ڈال بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر فساد احوال کرے انسان، فساد فی الارض کرے، مفسد بن جائے، جامع لفظ فساد ہے، خیانت کاری کرتے ہیں، اغیار پرستی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فساد فی الارض۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان قوموں کو ذلیل کرے گا، ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا لطف ہے، پہلی صورت میں ضروری ہے۔ اگر آپ اصلاح احوال کرتے ہیں اور نعمتوں میں فراوانی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پہلے جو صورت دی ہے اس صورت میں اضافہ اور تغییر تبدیل لائیں گے آپ اپنے کردار سے، اللہ تعالیٰ بھی تبدیلی لائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت ضروری ہے، دوسری صورت ضروری فساد احوال کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا انتقامی کارروائی ضروری نہیں ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ابھی ہم آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں آپ کو۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنی تفسیر الکوثر میں جو آیات جمع کی ہیں وہ اسی الکوثر کی تفسیر اس کے مسودے میں سے کچھ صفحات میں اٹھا کے لے آؤں آج آپ کے لیے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ آپ اصلاح احوال کریں اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں، ٹھیک، یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس کو ضروری قرار دیا۔ اس سلسلے میں متعدد آیات ہیں۔ ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اسی آیت کے ہم مضمون آیت ہے یہ بھی، کہ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو اس نے کسی قوم کو عنایت کی ہے، اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس کو نہ بدلے۔ جب کوئی شخص اپنی نعمت میں اضافے کا سبب پیدا کرتا ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک ہے، اصلاح احوال کی صورت میں نعمتوں کا اضافہ ضروری ہے، شکر نعمت، زیادہ نعمت، یہ لازم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ پہلے کوشش کریں، محنت کریں، اور محنت کے نتیجے میں راستوں کا کھلنا آپ کے سامنے، کامیابی کے راستوں کا کھلنا، یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کرتے، ان تنصروا اللہ یعنی اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ آپ کو ایسے چھوڑ دیں، ذلیل و خوار کریں، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، خدا بھی مدد کرے گا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ بند گلی میں نہیں پھنستا۔ اس کو یاد رکھے اپنی آئندہ زندگی میں، خصوصاً ہمارے واعظین یاد رکھے اس چیز کو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ بند گلی میں نہیں پھنستا، زندگی کی کسی مرحلے میں ایک بند گلی میں نہیں پھنستا۔ یہ جامع تعریف ہے۔ وہ زندگی میں ہمیشہ باعزت، محترم اور آسائش میں رہے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی والی کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے یعنی بچاؤ کرتا ہے اپنی، تقوی وقایہ سے ہے، بچاؤ کو کہتے ہیں۔ جو اپنی بچاؤ کرتا ہے، مضر چیزوں سے بچاؤ کرتا ہے، وہ بند گلی میں نہیں پھنستا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ادھر سے رزق ملے گا، خیال بھی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہاں سے اس کو رزق و روزی ملے گی، عزت ملے گی، مقام ملے گا تقوی کے نتیجے میں۔ اور یہ ضروری ہے، اگر انسان تقوی اختیار کرے تو بند گلی میں نہ پھنسنا، اور رزق و روزی جو ہے ملنا ضروری ہے۔ یا اللہ نے اس چیز کو ضروری قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو، اپنا بچاؤ کرو اللہ کے قانون سے، اللہ کے عدل سے، اللہ کے عذاب سے، عدل سے، انصاف سے بچاؤ کرو، تو یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر نیک و بد اور شر و خیر کی تمیز کی طاقت آ جائے گی۔ فرقان دے گا اللہ تعالیٰ، سوجھ بوجھ آ جائے گی، یہ سمجھ آ جائے گی، سمجھ فہم آ جائے گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً وہ پچھلے آیت کے سب مضمون ہے کہ بند گلی میں نہیں پھنستا۔ کون نہیں پھنستا؟ جس کے پاس فرقان ہوگا وہ بند گلی میں نہیں پھنستا، وہ اس گلی کی طرف جائے گا نہیں، اس کے بعد اس سمجھ میں اس کے بعد آ جائے گی کہ یہاں نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ افتراء علی اللہ، ممبر کے اوپر سے مثلا اللہ کے اوپر تہمت باندھنا، یہ خلاف تقوی ہے، انسان بند گلی میں پھنستا ہے۔ یہ ادھر سوجھ بوجھ والا نہیں جائے گا مثلا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کرے تو ہم ضرور کھولتے ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے۔ ٹھیک ہے، تقوی اور ایمان اور تقوی کا نتیجہ، لازمی نتیجہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات کا قانون نافذ کرتے اور انجیل کا قانون نافذ کرتے، اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے تو وہ اپنے بالا و پائین ہر طرف سے وہ رزق اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ ان مختلف آیات، اور بھی بہت سی آیت ہے، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ اصلاح احوال کے نتیجے میں نعمتوں کی فراوانی، اس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور نعمتوں کی فراوانی جو ہے وہ پہلے آپ تنگ دست تھے، تقوی اختیار کیا، محنت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے حالات بہتر ہو گئے، آپ کے خود اپنے عمل سے، آپ کی سرنوشت، آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے ان آیات کی روشنی میں۔ دوسری صورت کیا تھی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ہو جاتے ہیں خیانت کار، ہم ہو جاتے ہیں سست، محنت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، استاد کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اس صورت میں ذلیل ہونا،
یہ ناکام ہونا، خاری ہونا بھی ایک ہی نتیجہ اس کے اوپر مترتب ہو سکتا ہے۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، اس نے اپنے اندر تبدیل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو دی تھی اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، سستی کی، نہ اپنے دماغ سے نہ اپنے عقل سے فائدہ اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عام انسان اپنے دماغی صلاحیت کے 5% سے فائدہ اٹھاتا ہے، 5% سے بھی فائدہ اٹھائے کچھ نہ کچھ کامیابی مل جاتی ہے انسان، اور اس شخص نے 5% بھی نہیں، 2-3% سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہی عقل و شرب اور اٹھنے بیٹھنے اور سونے کے لیے جتنے عقل کی ضرورت ہے اتنے استعمال کیا، جو جانور بھی کرتا ہے اتنا بھی، اس سے زیادہ استعمال نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا ذلیل ہونا، یہ قدرتی بات ہے، ذلیل ہو جائے گا، یہ خوار ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے، پھر بھی ضروری نہیں ہے۔ آیات ہے اس سلسلے میں کہ اگر انسان اپنے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، فساد احوال کی صورت میں ان کے ساتھ انتقام کی روش اختیار کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے بچو جس میں صرف ظلم کے ارتکاب کرنے والے نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی پھنس جائیں گے۔ یہ خیانت کرتے ہیں ہمارے حکمران، یہ مہنگائی اور باقی مصیبتوں میں پھنستے ہیں ہم سب لوگ۔ اس فتنے سے بچو، نہ کرو وہ فتنہ جس میں صرف ظالم نہیں پھنستا بلکہ دوسرے لوگ، سب لوگ اس کے زد میں آتے ہیں۔ دیکھو نا، فساد احوال سے یہ نتیجہ فاسد ہو گیا، ٹھیک۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب ان لوگوں نے ظلم کیا، تم سے پہلے قوموں نے جب ظلم کیا تو ظلم کے نتیجے میں ہلاکت آ گئی۔ دیکھو ان لوگوں نے اپنی حالت بدل دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انتقامی کارروائی لے لی۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، جو لوگ گناہ کماتے ہیں تو اس کی جزا جو ہے وہی ان کے لیے ساتھ برائی ہے، اور ذلت اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر تھوپ دی جائے گی۔ دیکھو فساد احوال کے سلسلے صورت میں خرابی آنا، انتقامی صورت کا پیش آنا بھی ایک قدرتی عمل ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیات نے کیا کہہ دیا؟ فساد کی صورت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ انتقامی صورت پیش آئے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا پہلی صورت ضروری ہے، یہ صورت ضروری نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر مواخذہ فرماتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا۔ دیکھو نا، ظلم پر مواخذہ نہیں بھی تو ہوتا ہے، ظالم ہوتے ہیں، ان کو مہلت ملتی ہے، بہت زیادہ مہلت ملتی ہے۔ یہ مہلت جو ہے وہ ظالم کے لیے زیادہ عذاب کا موجب ہے۔ باہر پھر بھی ان کو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آئی وہ خود تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ٹھیک ہے، مگر بہت سی باتوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے، ضروری نہ ہوا نا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ہے ظلم کی یعنی صورت میں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اب وہ اسی ایک آیت میں ساری بات موجود ہے، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ یہ فساد احوال کی صورت میں اللہ انتقام بھی لیتا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، نہیں بھی لیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ دونوں صورتیں جو اسی ایک آیت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم میں اصلاح احوال کی صورت میں
نعمتوں کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے، فساد احوال کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقامی کارروائی ضروری نہیں ہے، ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ عن ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔